بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ۔ اگرچہ اس موضوع پر میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، بول چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو بار بار ٹچ کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ نہیں پاتے، الجھتے رہتے ہیں۔ چلیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نہج پر اسلامی حکومت کے قیام کا تصور ہی نہیں ہے۔ مروجہ ڈھکوسلے میں جسے اسلام کا نام دے رکھا ہے، اسلام کا نام دے رکھا ہے نا، اسلام کدھر ہے؟ نام دے رکھا ہے پچھلے 1300 سال سے یہ جو ہے ڈسٹریشن پھیلا رکھا ہے اسلام کے نام پر، کہ اسلامی حکومت آخر کیسے قائم ہوگی، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کیسے قائم ہوگی، پہلا اسٹیپ کیا ہے اور کیسے لینا ہوگا۔ ابھی تک قرآن فکر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے ہی نہیں ہیں، آ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور اسی روش پر رہے تو نہ ابھی کر سکتے ہیں، نہ پھر کبھی کر سکتے ہیں، نہ ابھی نہ کبھی کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کر کے دیکھ لیں، عمر گزر جائے گی، کسی ایک موقع پر نہیں آئیں گے۔ کوشش تو بہت کر رہے ہیں بیچارے کہ سب کو اکٹھا کریں، ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں، ایک موقف پر لے کر آئیں، لا نہیں سکتے، نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی نے تو اب آنا نہیں ہے، یہ کام نبی کا ہوتا تھا، نبی نے اب آنا نہیں ہے، نبی تو ہو گیا ختم، نبوت بھی ختم۔ جبکہ معاشرے کے سدھار کی اکائی نبی ہی ہوا کرتا تھا، معاشرے کے سدھار کی جو اکائی وہ نبی ہوا کرتا تھا۔ رسول کا کام نبی سے مختلف ہوتا ہے، وہ صرف انتظامی امور سنبھالنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن تو اسی وقت قائم کی جاتی ہے جب کوئی ایک کمپنی ہو۔ اسلامی کمپنی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ ہے، مومنین اس کمپنی کے ارکان ہوتے ہیں، اور عوام ورکرز۔ جب ہے ہی کچھ نہیں تو رسول یعنی چیف آفیسر وہ آ کے کرے گا کیا؟ اس کا کام تو ایڈمن کا کام ہے، وہ جب ہے ہی نہیں تو پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ لہذا اسی وجہ سے اللہ نے حکومت قائم کرانے کا وعدہ مومنین صالحین سے کیا ہے، پورے قرآن میں رسول سے کہیں بھی نہیں کیا، مومنین صالحین سے کہتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، 24 کی 55 سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے ان سے جو مومنین صالحین، مومنین صالح مطلب باصلاحیت، صالح بھی ہوں یعنی نیکوکار بھی ہوں، اور باصلاحیت بھی، ٹیلنٹڈ۔ یہ صالح جب کہیں گے تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، صالحیت بھی اور صلاحیت بھی، صالحیت بھی اور صلاحیت بھی، باصلاحیت لوگ، ٹیلنٹڈ لوگ ہوں، ان سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے لوگ کہ ضرور بضرور ان کی حکومت قائم کرا کر دے گا زمین پر، ضرور بضرور، ایٹ اینی کاسٹ، وداؤٹ اینی فیل۔ لیستخلفن، لام تاکیدی اور نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، لازمی کرا کر دے گا۔ لہذا سب سے پہلے مومنین، اور نہ صرف مومنین بلکہ ذہین، فتین، باصلاحیت، ٹیلنٹڈ لوگ، کیونکہ ایک ٹیم چاہیے، یہ ہم نے تیار کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ تیار کر کے تھوڑی دے گا، یہ کام ہم نے کرنا ہے، بڑا کٹھن کام ہے یہ۔ اور ٹیم تو جب تیار کریں گے پہلے خود مومن ہو جائیں، ہمارا اپنا ہی پتہ نہیں ہے کچھ، ٹیم تیار کی جائے، باقی کے سارے کام اس کے بعد کے ہیں۔ پہلے اسٹیپ ہی سر کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب لوگ کہتا ہے، سلیکٹڈ لوگ۔ نبی کے جانے کے بعد کی بات کر رہا ہے آیت کے اندر، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد یعنی محمد علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ بات کر رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، 35 کی 32۔
ہم نے اپنے منتخب بندوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا، منتخب بندوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا۔ یہ منتخب بندے، یہ کون ہے؟ یہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں یہ؟ اب دوسری آیت دیکھیے، نبی سے کہا جا رہا ہے، اب دوسری آیت نبی سے کہا جا رہا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، 12 کی 108۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ دیکھو اللہ کی طرف دعوت دینے کا یہ ہے میرے طریقہ کار، کہ میں دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرت، بصیرت کی بیس پر۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، میرے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ صفات جنہیں وہ منتخب بندے قرار دے رہا ہے، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ اب یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ یہ علی بصیرتن، یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ کیا مطلب ہے بصیرت کا؟ بصیرت سمجھنے سمجھانے کے لیے محکم دلائل، بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنا، اور بصیرت بڑی باریک بینی سے، بڑی گہرائی سے دیکھنا، مائکروسکوپک اسٹڈی جسے ہم کہتے ہیں۔ سمجھانے کے محکم دلائل جو قواعد کی روح سے بھی ہوں اور لاجک کے اصولوں پر بھی ہوں، بات کی تہ تک پہنچانا، یہ کہلاتی ہے بصیرت، یہ کہلاتی ہے بصیرت۔ اس بیس پر یہ بصیرت کے اندر جو تا لگی ہوئی ہے گول والی، تا مربوطہ لگی ہوئی، یہ تا تانیث نہیں کہلائے گی۔ یہ اور سمجھا دوں تھوڑی گرامر کی بات، تا تانیث نہیں کہلائے گی، یہ تا تانیث نہیں ہے، بلکہ یہ تا مبالغہ کہلاتی ہے، تا مبالغہ۔ جیسے علامہ کے اندر لگی ہوئی ہے نا، علامہ میں گول تے لگی ہوئی ہے، یہ تا تانیث نہیں ہے بلکہ تا مبالغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مبالغے کے ساتھ بات کی گہرائیوں کو سمجھا کر دعوت دینا، بڑے مبالغے کے ساتھ۔ آپ سمجھ میں آ گیا اللہ بصیرت؟ یہ عام طبقے کے لیے نہیں، یہ دعوت دینا بھی عام طبقے کو نہیں۔ عام طبقے کو کیا پتہ ان باریکیوں کا، اور کیا لینا دینا اسے؟ یہ عام طبقے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح دعوت دی جائے گی ان کو کن کو؟ ان کو دی جائے گی جن کو آپ نے اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بیس پر بلانا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اور نقطہ، یہ نکات پر غور کیے کیجئے، یہ تو غور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بیس پر، اللہ جو جامع صفات کا ایک اسم ہے، اللہ کی بیس پر دعوت دینی ہے، اور اللہ کی بیس ایمانیہ سے متعلق ہے۔ دیکھیں یہاں دعوت دی جا رہی ہے کس کو؟ اللہ کی بیس پر۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کی بنیاد پر۔ یہ دعوت اللہ کی طرف، الی اللہ، یہ دعوت الگ ہے، یہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہے، خاص لوگوں کو، جو آپ نے مومنین تیار کرنے ہیں، مومنین صالحین۔ لیکن دعوت عام جو عام پبلک کو دی جائے گی، وہ دعوت الگ ہے، وہ دعوت الگ ہے، اور ہر جگہ الگ ملے گی آپ کو۔ وہ ہے سبح بحمد ربے کا، پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، سبح بحمد ربے کا، رب اس کے اندر رب ہے، وہاں اللہ ہے، یہاں رب ہے۔ یہ کمپین چلانی ہے، عوامی کمپین۔ سبح کا لفظ جب بھی آئے گا یہ کمپین چلانے کے لیے آتا ہے، عوامی کمپین چلا اپنے اس رب کی جو کل عالم کا رب ہے۔ یہ عمومی کمپین ہے ان لوگوں کے لیے جو باریک علمی نکات سے تعلق نہیں رکھتے، انہیں بس اس حکومت کے عوامی فوائد سے آگاہ کرنا ہے، جو ان کی مشکلات دور کرتی ہوں۔ وہی جو یہ بات ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ عام پبلک کو اکٹھا کرنا۔ ابھی بہت کچھ سمجھانا ہے، باقی ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اختلافات کیوں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ، قسط نمبر 2۔ اس بیان میں ہم بتائیں گے کہ آخر اختلاف پڑتے کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ اس کائنات میں صرف انسان ہے جو اختیار و ارادے کی آزادی رکھتا ہے، اور علم یکساں نہیں، ہر ایک کا علم یکساں نہیں، یہ کم زیادہ، بلکہ بعض دفعہ بالکل کم اور بعض دفعہ بہت زیادہ رکھتا ہے انسان۔ اکثر و بیشتر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس کرنا، یہ ہوتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔
تو پھر اہل علم سے ٹکراؤ لازمی ہوگا، ایک غلط اور ایک صحیح تو ٹکراؤ تو ہوگا۔ اسی بات کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کہتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا 18/54۔ اور انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اصل میں جدل کہتے ہیں بل دینے کو، جسے رسی کو بل دیتے ہیں نا، بل دینے کو۔ یہ اس طرح باتوں کو توڑتا مروڑتا ہے انسان کہ اپنی بات کو اونچا، دوسرے کی بات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حق کو مان کر نہیں دیتا، گویا کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، یہ ہے ہی ایسا۔ فطرت انسان کو پستی ہی میں لے کر جاتی ہے۔ آپ کسی شے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ہمیشہ پستی ہی میں جائے گی، نیچے ہی جائے گی، اوپر نہیں جائے گی، ماں سوائے اس کے کہ جیسا قرآن نے کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 2/253۔ یعنی لوگ اختلاف ہی کرتے رہے، بس ان میں سے جو امن اور ایمان کی راہ پر آ گئے وہ اختلاف سے بچ گئے، باقی لوگ اختلاف کر کے کافر ٹھہرے، باقی لوگ اختلاف کر کے کافر ٹھہرے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اختلاف کی صورت میں حکومت بننا تو کجا، بنی بنائی حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اختلاف ایسی بری چیز ہے۔ جو اختلاف ہو جاتا ہے غلط فہمی کی بنا پر، وہ تو دلائل آنے پر دور ہو جاتا ہے، وہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ دلائل آنے پر دور ہو جاتا ہے۔ جو اختلاف سرکشی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جان بوجھ کر، وہی تو کفر ہے، وہ ہے کفر۔ اس جگہ قرآن کہتا ہے بغیم بینہم 45/17 کہ یہ اختلاف کرتے ہیں سرکشی کی بنا پر، حق کو نہیں مانتے۔ اب اہم سوال یہ آیا کہ دو فریق میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں کلیم کرتے ہیں کہ حق پر ہونے کا، دونوں کلیم کرتے ہیں حق پر ہونے کا، پر دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، حق پر تو ایک ہی ہوگا، اور حق وہ ہے جو قرآنی اصول، ضابطے، قرائن کی روح سے درست ہو، اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے سارے ضابطے عوامی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے ضابطوں کو عوامی قرار دے دیا، پبلکل۔ یعنی یہ ایک معروف زبان ہے جو ہر عرب بولتا ہے، معروف زبان جو ہر عرب بولتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، زبان عوامی ہے۔ اسی لیے جب اس نے قرآن کو کھرے کھوٹے کی کسوٹی بنایا 2/185 میں، تو اس کے عوامی ہونے کو حجت ٹھہرا دیا، عوامی ہونے کو حجت بنا دیا۔ کہتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ 51/23۔ یہ اسی طرح، اسی مینر پر یقیناً حق ہے، ٹروتھ ہے، جس مینر پر تم آپس میں بول چال کرتے ہو، آپس میں باتیں کرتے ہو، اس کا مینر اس سے مختلف نہیں ہے۔ کوئی بھی آیت اگر عام بول چال اور عام معروفات سے ہٹ کر ترجمہ کیا جائے، تشریح کی جائے، تو وہ غلط مانی جائے گی، غلط ہوگی، چاہے وہ روایات کے اثر کے تحت کی جائے، روایات کے اثر کے تحت، یا زبان کے بگاڑنے کے بہانے کے تحت، دونوں طرح غلط ہوگی۔ بیان طویل ہو جائے گا، لیکن کیا کروں، سمجھانا ضروری ہے۔ اب ہم لیتے ہیں سجدے کو مثال کے طور پر، ہم سجدے کے معنی کو لیتے ہیں کہ شریعت کی آڑ لے کر اس کے معنی کس طرح بگاڑے گئے۔ قرآن کی تمام آیات میں اللہ کی طرف سے جو سجدہ ہے، قرآن کی تمام آیات میں اللہ کی طرف سے جو سجدہ ہے، اس کے معنی کمال اطاعت اور انقیاد ہی کے ہیں، فزیکل جھکنے کے نہیں ہیں، یہی معنی ہے اس کے۔ اور لغات میں بھی یہی معنی ہے، ایک مشہور مصرع رکھتا ہوں، مصرع عربی کا، تر الاقما فیہا سجدۃ للحوافر، یعنی گھوڑے کی صورت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اس کے سموں کی متی نظر آتی تھیں، سجدن کو متی ہونے سے تعبیر کیا گیا۔ امام راضی مکر و فریب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دیکھیں امام راضی کیا کرتا ہے، کس طرح مکر کرتے ہیں یہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ ان السجود لا شک انہ فی عرف الشرع عبارۃ عن وضع الجبہۃ علی الارض فوجب ان یکون فی اصل اللغۃ کذلک لان الاصل عدم التغیر۔ تفسیر الکبیر صفحہ نمبر 398، تفسیر الکبیر انہیں کی ہے، امام راضی کی۔
کوئی شک نہیں کہ شریعت میں سجدے کے معنی پیشانی زمین پر رکھنے کے ہیں، سو لازم ہے کہ لغت میں بھی یہی معنی ہو۔ اصل الاصول یہی ہے کہ معنی بدل نہ جائیں۔ سمجھ میں آئی کیا کہا انہوں نے؟ لغت کے معنی کو شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ لغت کے معنی، لغت شغت کو ہم نہیں مانتے، لغت کے معنی شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ جو معنی لغت پیش کرے گی وہ ہم نہیں لیں گے، جو شریعت ہمارے اماموں نے بنا کر دی ہے اس کے مطابق لیں گے۔ گویا کہ ان کی شریعت قرآن اور عربی زبان کے مطابق نہیں، قرآن اور عربی زبان پر نہیں، قرآن کے الفاظ کے معنی ان کی شریعت کے مطابق کیے جائیں گے، یعنی الٹی گنگا بہائی جائے گی۔ لغت کو اور زبان کو انہوں نے کاٹ دیا، جبکہ قرآن نے لغت کو حجت ٹھہرایا ہے، زبان کو حجت ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے لغت کو اور زبان کو کاٹ دیا اپنی شریعت کی قینچی سے۔ جبکہ ابھی ہم نے آیت رکھی تھی کہ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اسی زبان میں، اسی مینر پر حق ہے، اسی مینر پر حق ہے جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ گویا کہ قرآن کی شریعت یہ ہوگی جو عربی زبان کی روح سے درست ہوگی، عربی زبان کی روح سے درست ہوگی، وہی قرآن کی شریعت ہوگی، وہی قرآن کی عبارت ہوگی، وہی اصل ہوگی۔ اور ان کی شریعت وہ ہوگی جو زبان کی پابند نہیں، زبان کی پابند نہیں ہوگی، ان کی بنائی ہوئی شریعت کی روح سے ہوگی، جس میں سجدے کے معنی پیشانی زمین پر رکھنے کے ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح یہ توڑ مروڑ کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے عربی زبان کا پتہ کاٹا روایات کی روح سے، عربی زبان کا پتہ کاٹا روایات کی روح سے۔ پہلے انہوں نے کاٹا تھا روایات کی روح سے، اور اب انہوں نے موٹیویشنل اسکالرس کس طرح قرآن کو بگاڑنا شروع کیا ہے، عربی زبان کا پتہ صاف کرنا شروع کیا زبان کو عجمی سازش کہہ کر، کہ زبان عجمی سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ قرآن اپنی زبان عربی میں کسی کو پسند نہیں آ رہا، قرآن کی زبان جو حجت ٹھہرائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پسند نہیں آ رہی کسی کو بھی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر قمر الزماں لیٹ اور ڈاکٹر شہاب عالم اور کئی موٹیویشنل اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی ایک جانور کا بھی ذکر نہیں ہے۔ پگ کا مطلب یہ جانور نہیں، خنزیر نہیں، جسے پگ کہتے ہیں، یہ نہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ یہی آیا نا کہ پھر سور تو حلال ٹھہرا، گوشت کی بحث تو پیچھے رہ گئی نا، کہ سور کا گوشت کی بحث رہ گئی پیچھے۔ جب خنزیر کا مطلب بھی سور نہیں، ایک گندا جانور نہیں، تو پھر گوشت کی بحث کیا کرنا؟ گوشت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ لفاظی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ یہ جدل کرتے ہیں، بات کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں۔ اب پکڑے گئے نا، کیسے پکڑے گئے؟ میرے کہنے سے نہیں، قرآن نے پکڑنے کا اسٹینڈرڈ دے رکھا ہے۔ مثل ما انکم تنطقون 51/23۔ اسی طرح یہ حق ہے جس طرح جن الفاظ میں، جس مینر سے تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ عرب دنیا کو کھنگال لیجئے، عرب دنیا کھنگال لیجئے، دیکھ لو کہ پگ کو کیا کہتے ہیں، پگ کو کیا کہتے ہیں۔ تمام الفاظ، تمام عبارت اسی کسوٹی پر پرکھی جائے گی، صرف ایک پگ کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی تمام عبارت عربی زبان کی اسی کسوٹی پر پرکھی جائے گی کہ جو عرب بولتے ہیں وہی معنی لیے جائیں گے۔ اور عرب جو ہے وہ مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ کرسچن تو بھرے پڑے ہوئے۔ تم کیا سمجھتے ہیں پکڑے نہیں جاؤ گے؟ اہل یہود کے ایجنٹ بن کر کامیاب ہو جاؤ گے؟ جس کی پشت پر اللہ جیسا مدبر، دانا، حکیم، عالم الغیب و شہادہ ہو، اس کو کون ڈیفیٹ دے سکتا ہے؟ غلط ہزار بھی ہو سکتے ہیں لیکن صحیح، کریکٹ ایک ہی ہوگا، اور وہ ہوگا جو 2 اور 2 4 کی طرح سے دلائل، اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہو۔ یہ تو تھا اختلاف ختم ہونے کا علمی طریقہ۔ رسول کے آنے کے بعد اختلاف کس طرح ختم ہوگا؟ جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 10/47۔ اور جب بھی کبھی لوگوں کا رسول آ جائے تو ان کے قضیے ختم کر دیے جاتے ہیں، نمٹا دیے جاتے ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے پاتی۔ اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ، قسط نمبر 3۔ اس بیان میں ہم بتائیں گے کہ رسول کے آ جانے کے بعد کون سے اختلافات اور کیسے ختم ہوتے ہیں۔ رسول کی آمد سے پہلے جو لوگ اختلافات کر رہے تھے ان کی کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنے طور پر کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یقیناً مومن ہی ہو سکتے ہیں،
سمجھنے کی کوشش تو مومن ہی کرتا ہے، سازشی تو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑ کے راہیں ڈھونڈتا ہے۔ مومنین کا یہ اختلاف بہت معمولی سا ہوتا ہے، معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، جو کم علمی یا عدم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو دلیل ملنے پر بغیر رسول کے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دو محققین میں اختلاف پڑ گیا، دوسرے نے دلیل پیش کر دی، پہلے نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی، اختلاف ختم۔ ایک کیٹیگری ہوتی ہے سازش کے تحت اختلاف کرنے والوں کی، تاکہ فتنہ کھڑا کریں، مومنین میں پھوٹ ڈالیں۔ وہاں دلائل کام نہیں کرتے، وہاں پھر دلائل کام نہیں کرتے، وہاں پھر حکومت کا ڈنڈا کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلامک اسٹیٹ میں ذاتی گمراہی اس کے اپنے لیے ہے، کسی بھی شخص کی ذاتی گمراہی اس کے اپنے لیے ہے، حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ وہ حکومت کا اس میں کوئی موقف نہیں ہوتا، اس کے اپنے لیے وہ کچھ بھی موقف رکھے، نہ حکومت کو اس سے کوئی مطلب ہے نہ پبلک کو، وہ اس کا اپنے لیے، وہ اس کا کوئی بھی موقف ہے، نہ حکومت کو کوئی مسئلہ ہے نہ پبلک کو۔ لیکن اس کا جرم اگر متعدی ہو جائے، ٹرانزٹیو ہو جائے، تو پھر وہ سوشل کرائم بن جاتا ہے، پھر وہ کہلاتا ہے سوشل کرائم۔ ایک طریقہ تو یہ ہوگا اختلاف کو روکنے کا کہ ڈنڈے کے زور پر، یعنی ایسے شر پسند لوگوں کے خلاف ڈنڈا چلے گا، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ حکومت کے قیام کے بعد کتاب سرکاری تحویل میں چلی جائے گی، انفرادی نہیں رہے گی۔ اس کی تعلیم کے تدریجی سلیبس تیار ہو کر بورڈ کی طرف سے پبلک کیے جائیں گے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ کتاب کی تعلیم رسول دے گا۔ دیکھیں کتنی جگہ کہا ہے کتاب کی تعلیم تو رسول دے گا۔ 2/51، 3/48، 2/129، 3/164، 62/2۔ اگر کوئی نئی تحقیق کرتا ہے تو اسے پبلک نہیں کرے گا، اس کو پبلک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تحقیق کرے بے شک، پبلک نہیں کرے گا، بورڈ کو ریفر کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس اس کتاب کی تعلیم دینے کا رائٹ نہیں ہے۔ ایک راستہ اس طرح بند ہو جائے گا اختلاف کا۔ دوسرے اس طرح کہ صرف محکم آیات پر تحقیق کی اجازت ہوگی پبلک کو صرف محکم آیات پر تحقیق کی اجازت ہوگی، 3/7 کے تحت، 3/7 کے تحت۔ باقی تمام متشابہ آیات کی تحقیق سرکاری سطح پر اس فیلڈ کے متعلق ایکسپرٹس کو سونپی جائے گی، وہ کریں گے۔ اور محکم آیات کے ذیلی قوانین پر بھی کوئی انفرادی طور پر بحث نہیں کرے گا۔ یہ مجلس شورا، دستور ساز اسمبلی یعنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، یا مجلس مقننہ لیجسلیٹو اسمبلی، ان کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ہر شخص ہر کام میں نہیں گھسے گا، اختلاف کھڑے کرے۔ یوں رسول کے آنے کے بعد اختلافات کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور ہر کام کو فائنلائز رسول کرتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 3/158۔ اور جب کسی بات پر پکا ہو جائے، کسی نتیجے پر پہنچ جائے، تو اللہ پر بھروسہ کر کے پھر اسے نافذ کر دے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ حکومت سازی کے لیے پہلے اقدامات کیا ہوں گے۔ جب نبوت تھی تو نبی نے جو کام کیا وہی کام اب اس کتاب کے وارثوں نے کرنا ہے۔ وہی کام، نبوت تو ختم ہوگی، نبی اب کوئی نہیں آئے گا، لہذا وہی کام اب اس کتاب کے وارثوں نے کرنا ہے۔ 35/32، 12/108، 6/19، ان آیات کے تحت کہ پہلے اللہ یعنی للہیت کی بنیاد پر مومنین کو اکٹھا کیجیے، جمع کیجیے، خاص ایسے مومنین جو صالحین بھی ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں۔ پہلا کام ہی مومنین صالحین کا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ میں سب سے بڑا کردار مومنین ہی کا ہوتا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ مومنین ہی سے اس نے وعدہ کیا ہے اسٹیٹ کے قیام کا، 24/55۔ مومنین ہی میں اور انہی میں سے رسول لانچ کیا گیا، 3/164۔ مومنین ہی کو اختیار دیا اپنے میں سے ایک رسول چننے کا، 33/21۔ قرآن میں کم و بیش 250 مرتبہ مومنین کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول کی اطاعت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، 4/64۔
تاکہ کوئی اپنی حد تک محسوس نہ کرے، ڈسگریس محسوس نہ کرے۔ اس کی اطاعت قانون کی اطاعت ہے، اور قانون اللہ کا ہے، تو پھر حد تک محسوس کرنا کیا معنی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ رسول خود بھی رسول کے اقدامات کا پابند ہوگا، وہ رسول خود بھی رسول کے اقدامات کا پابند ہوگا، کیونکہ وہ سرکاری اقدام ہے، اس کا ذاتی نہیں۔ کیونکہ جب تک اطاعت نہ ہو تو دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ادارہ نہیں چل پاتا، ملک چلنا تو بہت بہت دور کی بات ہے، بہت بعید ہے۔ لہذا ان لوگوں کو جو اپنا سودا کر بیٹھے ہیں اپنے اللہ سے کہ سب کچھ اب تیرا ہے، اب میرا کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ مومنین بھلا دیں اپنے آپ کو، بھلا دیں خود کو۔ 49/15 میں جیسے کہا گیا ہے کہ اپنے تن من دھن جان مال سب قربان کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ 17/79 وہ راتوں کو اٹھ کر اوور ٹائم لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ اس کتاب سے جو ماسٹر بک ہے اپنی اپنی فیلڈ کے لیے رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر کوئی لا کا شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو ان آیات پر تدبر کرے گا، لا سے متعلق جو آیات ہیں۔ کوئی اکنامک سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں تحقیقات کرے، جو سوشل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس میں آگے بڑھے، جس کا تعلق جوڈیشری سے ہے وہ اس میں پوائنٹ تلاش کرے۔ غرض معاشرے کے انہی شعبوں کے افراد نے جب حکومت کے مرکزی قیادت تبدیل ہوگی تو اپنے اپنے شعبے میں ریفارمنگ کرنی ہے، اپنے اپنے شعبے میں ریفارمنگ کرنی ہے۔ دین اسلام میں یہ خوبی ہے کہ یہ سارا ڈھانچہ تبدیل نہیں کرتا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، سارا ڈھانچہ تلپٹ نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں چند بنیادی تبدیلیاں کر دو، وہ اسلامی بن جاتا ہے، وہ ہو جائے گا اسلامی۔ نبی اصلاح کرنے آتا ہے، ریفارم کرنے آتا ہے، لوگوں سے ان کے عہدے چھیننے نہیں آتا ہے۔ دیکھیں کہ شعیب اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت 11/88۔ میں تو اور کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے۔ اپنی حیثیت کے مطابق میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کرنا اس کی ٹوٹ پھوٹ کے مرمت کرنا ہوتا ہے، چینج کرنا نہیں ہوتا ہے، چینج کرنا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کام انہی مومنین کا ہوگا، عام پبلک میں اسلامی حکومت کی راہ ہموار کرنا، عمومی کمپین چلانا۔ یہ رب کی ربوبیت کی مہم ہوگی، رب کی ربوبیت کی مہم، کیونکہ عام لوگ ہی سپورٹرز بنتے ہیں، ورنہ مومنین اگر ایک باصلاحیت ٹیم تیار کر بھی لیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن نے رب کی تسبیح پر بہت زور دیا ہے، رب کی تسبیح، اللہ کی نہیں، رب کی تسبیح پر بہت زور دیا ہے۔ عوام کو اللہ کی یہی صفت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ جب مومنین کسی رینج پر پہنچ جائیں گے تو اچانک اللہ کی مدد آ جائے گی، اور تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ وعدہ ہے اس کا 24/55 میں۔ اللہ کی رحمت جوش مارے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، اور آنن فانن اس طرح حکومت قائم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ، اس کی 3 قسطیں ہم پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس پر ہم آ کر رکے تھے مومنین پر، کہ مومنین جو ہیں یہ پلرز ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ المومن، یہ مومنین کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ چلیں سابقہ درس کے کو ہم ابتدا سے پھر سے تارانہ ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے رب کے اوصاف آئے تھے، پھر ان اوصاف سے متاثر ہو کر ہم نے اس رب کی غلامی قبول کی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے۔ پھر اس کو آقا مانتے ہوئے، رب مانتے ہوئے، آقا مانتے ہوئے اس کی سربراہی میں، اس کی حکومت میں رہنا ہم نے جو ہے پسند کیا، اس کی حکومت کو قائم کرنا کا ہم نے پسند کیا کہ ہم کریں گے، ہم تیری حکومت میں رہیں گے اور تیری حکومت قائم کریں گے۔ پھر رب کی حکومت قائم کرنے کی ہدایت طلب کی کہ ہمیں ہدایت تو دے، ہم کیا کریں۔ وہ راستہ مانگا جس پر چل کر کامیابی اور کامرانی مل سکے۔ پھر اس رب نے
سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ ہدایت جو تجھے طلب ہے، جو تو مانگ رہا ہے، جو تجھے طلب ہے، اگر واقعی تجھے اس کی طلب ہے اور واقعی تو مخلص ہے اور غلط راہ پر کے نتائج سے ڈر رہا ہے، غلط راہ پر پڑنے سے ڈر رہا ہے، واقعی سچ کی تلاش میں ہے، تو ایسے متقی کو اسی کو کہا جاتا ہے متقی۔ تو ایسے متقی کے لیے اس ایک کتاب میں ہدایت ہے، اس ایک کتاب میں ہدایت ہے جو ہر طرح سے لاریب ہے، ہر طرح سے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ وہ اور ایک ہی کتاب ہے، تجھے اس کے لیے لائبریریاں کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایک کتاب ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ ہدایت دے گی متقی کو، وہی متقی جو واقعی ہدایت کا طلبگار ہو، سب کو ہدایت نہیں دے گی۔ اس ہدایت کے لیے سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہوگا، اب آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ کون سے متقی؟ کون سے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی ایسے ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، الذین یؤمنون بالغیب، جو الغیب پر ایمان لائیں گے، الغیب پر ایمان لائیں، وہ ہیں متقی۔ آگے ایمانیات کی اور بھی فہرست گنوا رہا ہے، لیکن یہاں آپ رک جائیے، جو الغیب پر ایمان لائیں، یہاں رک جائیے، آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں، پہلے یہ سبق تو سیکھ لیں کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آئیے سیکھتے ہیں اس کو۔ آمنا یؤمن ایمانن، یہ باب افعال سے ہے، باب افعال۔ یہ فعل جب بے نفس ہی آتا ہے، بے نفس ہی، تو پھر معنی ہوتے ہیں امن فراہم کرنا، امن فراہم کرنا۔ اور جب بے کے صلے کے ساتھ، با، جس کو اردو میں ہم بے کہتے ہیں، بے کے صلے کے ساتھ آئے گا تو پھر مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، پھر مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، کیونکہ یہاں بے کے صلے کے ساتھ آیا ہے، یؤمنون بالغیب، الغیب سے پہلے بے لگی ہوئی ہے، با کا صلہ کہلائے گا یہ، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، تو یہاں پر آئے گا ایمان لانا، ایمان تو یہاں مطلب ہوگا ایمان لانا، کس پر ایمان لانا؟ غیب پر۔ پہلے ایمان لانے کا مطلب سمجھ لیں، اور پھر ہم الغیب کو سمجھیں گے، بعد میں سمجھیں گے الغیب کو۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اسلام سلامتی، ظاہری سیفٹی، ظاہری سیفٹی کو کہتے ہیں اسلام، سلامتی، ظاہری طور پر سیفٹی۔ مثلا ایک راستے پر آپ محو سفر ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، دو مسلح گارڈ آپ کی گاڑی کے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، ڈاکو پڑ جاتے ہیں راستے میں، لہذا آپ کے ساتھ گارڈ کر دیے گئے مسلح گارڈ، یہ آپ کی سیفٹی ہوگی، یہ آپ کی سیفٹی ہوگی، سلامتی کا سامان ہو گیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس راستے سے جانا ہی کینسل ہو گیا، بھائی اس راستے سے جانا ہی نہیں ہے، کینسل ہو گیا، اب اس راستے سے جانا ہے جو شہر کے درمیان سے گزرتا ہے، بالکل محفوظ راستہ، وہاں سے خطرے والی جگہ سے جانا ہی نہیں ہے، شہر کے راستے سے گزرتا ہے۔ پہلے صرف سیفٹی تھی، اب دل بالکل مطمئن ہو گیا، بالکل مطمئن ہو گیا، دل بھی مطمئن، دماغ بھی مطمئن۔ پہلے دماغ تو مطمئن تھا کہ دو گارڈ ہیں ہمارے ساتھ، مسلح گارڈ ہیں، لیکن دل پھر بھی مضطرب تھا، برے خیالات آ رہے تھے، پتہ نہیں گارڈوں کو فوراً نہیں مار دیں۔ اب دل اور دماغ دونوں مطمئن ہو گئے، شانت ہو گئے، ہر اعتبار سے مکمل اطمینان، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور خالی سیفٹی کو کہتے ہیں اسلام۔ اب آگے ہم الغیب کو سمجھیں گے۔ غیب کہتے ہیں انویزیبل، کنسیلڈ، ہڈن کو، چھپے ہوئے، غیر مرئی کو۔ غیب کسی حقیقت پر بغیر دیکھے مکمل اطمینان، غیب کہیں گے کسی حقیقت پر بغیر دیکھے مکمل اطمینان۔ دیکھ کر ماننے کو کہتے ہیں مشاہدہ، وہ غیب نہیں ہوتا، وہ ہوتا مشاہدہ۔
اور مشاہدے کو ایمان نہیں کہتے، مشاہدے کو ایمان نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بھی گدھے کے سینگ نہیں ہوتے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ گدھے کے سینگ نہیں ہوتے۔ یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ یہ تو مشاہدہ ہر بندہ جانتا ہے، اس میں ایمان کی کون سی بات ہے؟ ایمان کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر مانا جائے، جسے دل اور دماغ دونوں تسلیم کریں، کہ جیسے راستہ بالکل سیف ہے، دل بھی تسلیم کر رہا ہے، دماغ بھی تسلیم کر رہا ہے، دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیف ہے۔ جو چیز حواس سے پوشیدہ ہو اسے ہی غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب جتنی رہنمائی دے گا اپنی اس کتاب کے ذریعے، وہ وہی ہوگی جسے عقل قطع تسلیم کرے، دلائل کی روح سے جو ہے وہ دلائل ثبوت فراہم کر دیں، دلائل کی روح سے ثابت ہو، لیکن حواس سے پوشیدہ ہو۔ کیونکہ جو چیزیں حواس کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، جو چیزیں حواس کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہوں، وہ تو انسان خود بھی سیکھ سکتا ہے، وہ تو خود بھی سیکھ سکتا ہے، سیکھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں پرسیپچل نالج۔ ایک قابل ڈاکٹر کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جو دوائیں وہ تجویز کرے گا، پرسکرائب کرے گا، ہم وہ دوائیں خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں بغیر پس و پیش کے۔ اس سے ریزن معلوم نہیں کرتے ہیں کہ اسے بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں کہ یہ دوا کیوں دی، مجھے سمجھائیے، یہ دوا کیوں دی، مجھے ضرورت ہے، یہ سمجھائیے، بگا دے گا آپ کو۔ وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس اطمینان پر کہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے، یہ ہماری فیلڈ ہے ہی نہیں۔ دکھ ہے، دکھ، درد، خوشی، غم ہم تسلیم کرتے ہیں نا، اس کا وجود ہے، نظر نہیں آتا، مانتے ہیں، ضد نہیں کرتے کہ ہمیں نظر آئے گا تو ہم مانیں گے۔ تکلیف، اچھا دکھاؤ کہاں ہے تکلیف، ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، اچھا دکھاؤ، نہ تم دکھا سکتے ہو نہ دیکھنے والا دیکھ سکتا، لیکن حقیقت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائے گا اسے یہ جان کر تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی پہنچ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اس کا علم ہم سے بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ ہم موازنہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم کا اور اپنے علم کا ہم کیا کمپیئر کریں گے، موازنہ بھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ ڈاکٹر کے علم کا اور اپنے علم کا تو ہم کرتے ہیں، موازنہ کر لیتے ہیں، اللہ کے علم کا اور ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ پہلے تم نے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، تسلیم کر کے تم نے اس کو اپنا بڑا اور اپنا حاکم اور اپنا آقا تم نے تسلیم کیا ہے، اس کو مانا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی حیثیت کو تسلیم کر کے ہم نے اس سے پھر ریزن نہیں پوچھنا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اس کے حوالے کر دیا۔ انجینئر کی حیثیت کو تسلیم کر کے ہم اس سے کام لیتے ہیں، اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے کہ نہیں جی پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو عالم الغیب سمجھ کر اس کے احکام کو بے چوں چرا تسلیم کرنا ہوگا۔ جو ہمارا علم آگے بڑھے گا، غور و تدبر کریں گے تو اس کی حکمتیں سامنے آتی جاتی ہیں، وہ آتی جائیں گی، لیکن سر دست اس کو آقا مان کر، اس کو عالم الغیب مان کر، اس کو حکیم مدبر مان کر اس کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا بغیر مشاہدے کے۔ یہ جو پہلے اس نے کہہ دیا کہ علم غیب، جو غیب پر ایمان رکھے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ایمان پر جو ہمارا مشاہدہ آگے بڑھتا جائے گا، علم بڑھتا جائے گا، قرآن میں آگے سمجھتے جائیں گے، اس کائنات کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹیلی کرتے جائیں گے، ہمارے سامنے آتے جائیں گے، وہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں ایمان بڑھنا۔ لیکن ایمان کی اکائی یہی ہے کہ اس کو عالم الغیب مان کر، اس کو کامل مان کر تسلیم کرنا، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ کیونکہ وہ کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، 96/5، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو یہ جانتا ہی نہ تھا، نہ جانتا تھا نہ جان سکتا تھا۔ اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا، وہ کچھ سکھایا جو جان ہی نہیں سکتا تھا، اس کے حیطہ ادراک ہی سے ماورا تھا۔ غیب پر ایمان اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ آج کل کے جو موٹیویشنل اسکالرز ہیں،
وہ سراسر ایمان کی نفی کرتے نظر آتے ہیں، سراسر۔ ان کے نزدیک ان کا اپنا فہم زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ان کا اپنا فہم زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس بات کو ان کا فہم جس طرح سمجھا دے وہ اسی کو درست مانتے ہیں۔ قرآن کی واضح آیات غلط، ان کا فہم درست، اور قرآن کی واضح آیات غلط۔ وہ ان آیات کو واضح الفاظ سے غلط نہیں کہتے ہیں، کہتے زبان سے کہتے نہیں ہیں، زبان سے نہیں کہتے ہیں، یہ تو چھت فریبی ہے، غلط کہتے نہیں ہیں۔ اس کے اس واضح معنی کو جو عربی زبان اور قواعد، عربی زبان اور قواعد، یہ پکے اور پختہ اصول ہیں سمجھنے کے، عربی زبان اور قواعد کی روح سے درست تھے، انہیں ملا کا ترجمہ کہہ کر اس کو جو ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، ملا کا ترجمہ۔ یہ عجمی اثرات سے اثر شدہ معصور قرار دے کر جو اس کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ اصل عربی نہیں ہے، یہ وہ عربی ہے جو عجمی اثرات سے جو ہے وہ اثر پذیر ہو گئی ہے، عجمی عربی، وہ کہہ کر جو ہے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ رد کرنے کا بہترین بہانہ ہوا، بہترین بہانہ۔ مثال کے طور پر متعلقہ عورت کی عدت قرآن نے جو ہے بیان کی ہے، وہ کی ہے ثلاثہ قروئن، 2/228، یعنی 3 پیریڈس۔ اور حاملہ کی عدت جو ہے رکھی ہے وضع حمل تک، کہ جب تک جو ڈیلیوری نہ ہو جائے، وضع حمل تک 65 کی 4، وہ ہے سورہ بقرہ کی 228 اور یہ 65 کی 4۔ تو اس سے مطلب نکال لیا کہ اگر حمل نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے، پھر کائے کی عدت، یہ نکال لیا، حمل نہیں ہے تو عدت ہی نہیں ہے۔ تو 3 پیریڈز بغیر ان کے کہ 3 پیریڈز اس لیے رکھے ہیں کہ حمل ظاہر ہو جائے، حمل ہے تو ظاہر ہو جائے، اور پھر ڈیلیوری تک جو ہے وہ عدت پوری کرے۔ اور اگر یہی کام آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کر لیا جائے تو پہلے ہی پتہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں۔ جب حمل ہی نہیں ہے تو پھر عدت کیسی؟ دیکھیں آپ، گویا کہ یہ بات اللہ کو معلوم نہ تھی کہ انسان ترقی کر کے حمل کا پتہ لگا لیا کرے گا، سائنس اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ انسان جو ہے ترقی اتنا کر جائے گا کہ حمل کا پتہ لگا لیا کرے گا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے۔ تو میں 3 پیریڈز کی شرط ہی کیوں لگاؤں؟ یعنی یہ بات اللہ کو پتہ نہیں تھی، خالی 65 کی 4 والی شرط کافی تھی کہ وضع حمل تک، وضع حمل کا پہلے پتہ چل گیا تو اب عدت کس بات کی؟ گویا کہ یہ بات اللہ کو پتہ ہی نہیں تھی، وہ اس نے بلا وجہ ہی شرط لگا دی، اور اب جا کے یہ بات کلیئر ہوگی کہ وہ تو غلط فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ حالانکہ ان کی جہالت ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر صرف یہی پتہ لگانا ہوتا کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، یہی پتہ لگانا ہوتا تو وہ تو پہلے ہی پیریڈ میں پتہ لگ جاتا ہے۔ 3 پیریڈ کا کے لیے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ دوسرے یہ کہ اگر حمل ہی مسئلہ تھا تو پھر بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن کیوں؟ بیوہ کی عدت اس سے مختلف ہے، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 2/234۔ ظاہر ہے یہ متعلقہ اور بیوہ عورت کی نفسیاتی کیفیات ہے، یہ پریگننسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی نفسیاتی چینج ہے اس کے اندر، نفسیاتی کیفیات میں کچھ فرق ہوتا ہوگا، یقیناً ہوتا ہوگا، جو عالم الغیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کو وہ مقام دیتے ہوئے، اللہ کو وہ مقام دیتے ہوئے ہمیں غیبی خبر پر ایمان لانا چاہیے، جیسا کہ اس نے بیان کیا، یہ غیبی خبر ہے، بیان کر دیا اس نے۔ اسی قسم کے سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں، سینکڑوں، اگر میں دینا شروع کرتا ہوں تو 4-5-10 اسی پر چلے جائیں گے، سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ نئے مسٹر قسم کے اسکالرس کس طرح احکامات الہیہ کا مذاق بناتے ہیں، اور اللہ کا عالم الغیب ہونا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی کتاب میں اس نے سب سے پہلے ایمان کی اسی پہلو کو جو ہے رکھا ہے، اسی کو پرائرٹی دی ہے، فوقیت دی ہے، سب سے پہلے علم غیب، اس پر ایمان لانا ہے۔
ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ مطلقہ اور بیوہ کی نفسیاتی کیفیات میں فرق ہے، جو اس فیلڈ کے ماہرین ایکسپرٹ اس پر اگر ریسرچ کریں تو سامنے آ سکتی ہے اس کی حقیقت۔ یہ صرف پریگننسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ایمان بالغیب کتنا امپورٹنٹ ایمان ہے ہدایت کے حصول کے لیے۔ ہدایت کے حصول کے لیے پہلے کہہ دیا اس نے، ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اسے ملے گی جو متقی ہے، جو غیب پر ایمان رکھے گا، ورنہ نہیں ملے گی ہدایت کے حصول کے لیے۔ ورنہ یہ قرآن اسے ہدایت دے گا ہی نہیں، بلکہ مزید گمراہیوں میں چلا جائے گا۔ ہدایت کے بجائے مزید گمراہیوں میں چلا جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کے اندر یہ بات کہی گئی ہے 2/26 میں۔ اس پر میں اپنے وقت پہ درس دوں گا، یا اپنے موقع پر دوں گا۔ یہاں تک اس کو ہم ختم کرتے ہیں غیب کو۔ اب آگے ہم لیں گے انشاءاللہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ، قسط نمبر 5۔ سابقہ درس میں ہم بات کر رہے تھے غیب پر ایمان لانے کی، غیب پر ایمان کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کریں گے۔ اقامہ یقیم اقامتاً باب افعال سے ہے، اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، کھڑی کرنا۔ جب یہ کسی مادی شے کے لیے آئے گا تو کھڑا کرنا، کھڑی کرنا بھی مادی ہوگا۔ جیسا کوئی پلر کھڑا کرنا، جیسے کسی آدمی کو کھڑا کرنا۔ اور جب یہ کسی غیر مادی شے کے لیے آئے گا، جیسے اس آیت کے اندر ہے کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ 55 کی 9۔ وزن کہتے ہیں تول کو، وزن کہتے ہیں تول کو، اور میزان کہتے ہیں تولنے کا آلہ، یعنی جسے ترازو کہتے ہیں۔ لہذا یہاں تول کی بات کر رہا ہے، میزان کی نہیں کر رہا۔ اقیم الوزن، تول کو قائم کرو قسط کے ساتھ 55 کی 9۔ تو تول کو کھڑا کرو انصاف کے ساتھ، تو فزیکل تو کھڑی ہونے والی چیز نہیں ہے یہ تو ایک عمل ہے، ایک تصور ہے، ایک کانسیپٹ ہے، فزیکل تو کھڑا نہیں ہوگا یہ۔ تو یہاں قائم کرنا کے معنی فزیکل کھڑا کرنا نہیں، بلکہ معاشرے میں انصاف کے ساتھ اس کو نافذ کرنا آئے گا۔ انصاف کے ساتھ نافذ کرو، کس کو؟ میزان کو، چونکہ یہاں میزان کہا گیا، میزان کو معاشرے میں انصاف کے ساتھ نافذ کرو۔ اس کو قائم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، قائم کرو۔ یہ قائم کرنا فزیکلی قائم کرنا نہیں ہوگا۔ عدل کا نظام جاری کرو، عدل کا نظام قائم کرو، نافذ کرو، یہ معنی اس کے آئیں گے۔ یقیمون الصلاۃ، اور پھر یہ غیب پر ایمان لانے والے لوگ صلاۃ بھی نافذ کریں گے، صلاۃ بھی نافذ کریں گے۔ یقیمون کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ غیر مادی شے کو قائم کرنے سے مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، یہ مسئلہ تو ہو گیا حل۔ اب جو چیز نافذ کرنی ہے، اس کا پتہ لگانا ہوگا، چونکہ وہاں دوسری آیت میں تو نافذ کرنا تھا جو ہے وہ وزن کو، وہ تو معلوم ہو گیا۔ اب یہاں نافذ کرنے کی بات کر رہا ہے صلاۃ کو۔ جو چیز نافذ کرنی ہے اس کا آپ پتہ لگانا ہوگا کہ یہ الصلاۃ کیا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، یہ الصلاۃ یہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ سابقہ سطور میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہدایت صرف اسی ایک کتاب میں ملے گی۔ تو لامحالہ سارے کا سارا ایویڈنسز، سارے کے سارے سائنس ہمیں اسی کتاب سے ملیں گے، تلاش کرنے پڑیں گے۔ جس چیز کی وضاحت ایک جگہ نہ ملے تو وہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈھونڈو اسی شہر میں ملے گی، اسی باؤنڈری میں ملے گی، تو ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح بار بار ہر ایک چیز کو کھنگالنے کے لیے شہر کی تلاش کرنا، شہر میں گھومنا پھرنا، تو اس سے باقی کی گلیاں بھی ازبر ہو جاتی ہیں۔ اس شہر میں اس باؤنڈری کے اندر ہم گھومیں پھریں، ایک چیز کو تلاش کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ باقی کی گلیاں بھی ازبر ہو جائیں گی، بہت ساری شہر ہمیں ویسے مل جائیں گی، پتہ لگتی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ وہ شہر اتنا ازبر ہو جائے گا کہ آنکھیں بند کر کے بھی ہم کوئی چیز تلاش کر لیں گے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کہاں ملے گی۔ تبھی اس کے اندر یہ بہت بڑی حکمت ہے
تبھی اس کتاب کا نام جو رکھا گیا ہے کہ القرآن وہ بامقصد ہوگا، بامقصد ہوگا، القرآن بامقصد ہوگا۔ قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ فعلان کے وزن، قرآن بوزن فعلان، اس کے اندر آتا ہے کہ کسی چیز کو بار بار کرنا۔ قرآن کو بار بار پڑھا جائے گا، اس کو کھنگالا جائے گا، تب یہ کھلے گا۔ بار بار پڑھنے والی کتاب۔ جب اس کو ہم نے کھنگالا قرآن کو، اس میں ڈھونڈا سلاد کو، تو سلاد کے کئی پہلو ملے، پھر اس میں کئی پہلو ملتے ہیں۔ ہر پہلو اپنے اپنی جگہ مناسب وقت پر جو ہے وہ اپنا معنی دے گا، اپنے اپنے جگہ پر مناسب وقت میں اپنے معنی دے گا، کانٹیکٹ کے حساب سے۔ کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ کون سے معنی کہاں نافذ لگیں گے۔ یہاں نافذ کرنے کے پہلو سے جو سلاد ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہتا اقیم الصلاۃ لذکری 20:14، اقیم الصلاۃ لذکری 20:14، وہی آ گیا قیام یقیم وغیرہ، یقیم اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کیجئے، نافذ کیجئے، صلاۃ قائم کیجئے مطلب نافذ کیجئے، کائے کے لیے؟ میری نصیحتوں کے لیے، میری کمانڈمنٹ کے لیے، میری ایڈوائس کے لیے، میری ڈائریکشن کے لیے۔ مطلب صلاۃ ان پہلو میں اپنے بنیادی معنی لیے ہوئے ہے، یعنی صلاۃ قائم کیجئے میری نصیحتوں کے لیے، صلاۃ نافذ کیجئے میری نصیحتوں کے لیے۔ صلاۃ کے بنیادی معنی بھی ہم ساتھ میں رکھتے ہیں۔ صلاۃ کے بنیادی معنی یہ ہر جگہ پر آئیں گے، بنیادی معنی جو اس کے لغوی معنی ہے وہ ہر جگہ لگتے ہیں۔ دیکھیں اس کا بنیادی روٹ ہے صاد لام واو، صاد لام واو۔ اس کے بنیادی معنی ہے مل جانا، ٹو جوائن، مل جانا، کسی چیز کا کسی جگہ پر جا کر، اپنی جگہ پر جا کر مل جانا، جو اس کی جگہ ہے، جو اس کا مقام ہے، اس جگہ پہ جا کر مل جانا۔ یہ صلوہ اس کی بنیادی معنی ہے۔ اچھا، اب یہی حروف اس کی ترتیب بدل کر بھی آتے ہیں۔ یہ وا صاد لام وصلہ، وصلہ، جب اس کے حروف کی ترتیب بدلتی جائے صلوہ سے وصلہ، تب اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ معنی وہی رہتے ہیں، ملنا، معنی تب بھی ملنا رہیں گے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو آ جاتا ہے۔ اس کے معنی بھی ٹو جوائن ہے، مل جانا، لیکن اس کے اندر چلنے کا پہلو نہیں ہے۔ مل جانا، کسی کھڑی ہوئی چیز سے جا کر دوسری کھڑی ہوئی چیز مل گئی، اپنے مقام پر چلے گئی، جا کر جوائن کر لیا، مل گئی، لیکن اس کے اندر چلنے کا پہلو نہیں ہے۔ چلنا، مومنٹم، ایکٹیویشن، یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وصلہ، وصلہ وصال، کہتے ہیں نا وصال ہو گیا، کسی کا کسی سے وصال ہو گیا، کسی بچھڑے ہوئے کا اس سے جا کے مل جانا، وصال، وصلہ، اس کے معنی بھی ملنا ہی ہے، اور صلوہ کے معنی بھی ملنا ہی ہے، لیکن فرق ہے۔ وصلہ کے اندر جو ہے وہ مومنٹم نہیں ہے، چلاؤ نہیں ہے، چلنا نہیں ہے۔ صلوہ کے اندر چلنا ہے، جوائن کرنا، اور پھر اس چیز کا چلتے بھی رہنا، چل پڑنا، چلتے رہنا۔ جیسا گھوڑا اپنے پچھلے گھوڑے کے ساتھ، دم کے ساتھ بالکل لگا ہوا، چپکا ہوا چلتا ہے، رکا ہوا نہیں، آگے والا بھی چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پیچھے والا بھی، اور ملنا بھی شامل ہے اس کے اندر۔ لہذا یہ ہے صلوہ، اس کے اندر چلنا، دوڑ بھی شامل ہے۔ اور وصلہ کے اندر اس کے معنی بھی ملنا ہے، لیکن اس میں دوڑ شامل نہیں ہے۔ بس لغت کے بنیادی معنی اور قرآن کی تصریف کے ساتھ یقیمون الصلاۃ کے معنی یہاں بنتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نصیحتوں، اللہ کی کمانڈمنٹس، ہدایات، احکامات کو عملاً نافذ بھی کریں گے، عملاً نافذ بھی کریں گے۔ وہ احکامات اپنی جگہ پر جہاں کے لیے وہ بنے ہیں، اپنی جگہ پر جا کر ملیں گے، جوائن کریں گے، اور ایکٹیویشن بھی شامل ہے اس کے اندر، مومنٹم بھی شامل ہے۔ جوائن کریں گے اور وہ چلیں گے، ان کو چلانا بھی ہے۔ احکامات اپنے مقام پر جا کر صلوہ کریں، صرف کتاب میں لکھے نہ رہ جائیں، صرف کتاب میں لکھے نہ رہ جائیں، صرف پڑھ کر نہ چھوڑ دیے جائیں۔ وہ احکامات کس کام کے؟ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے ہوں، پڑھا اور رکھ دیے، پڑھے اور رکھ دیے، وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو لوگ صرف پڑھنے کی حد تک محدود رہیں گے
یہ قرآن ان کو بھی ہدایت نہیں دے گا. ہدایت کی شرائط چل رہی ہیں. ہدایت کن کو دے گا؟ پہلے شرط رکھی متقی، دوسری شرط رکھی کہ جو غیب پر ایمان رکھیں گے، تیسری شرط رکھی کہ جو احکامات ان کو دیے جائیں گے ان کو نافذ بھی کریں گے، ان کو لپیٹ کر بیٹھ نہیں جائیں گے، ان کو معاشرے میں نافذ کریں گے. یہ شرط بھی ہے. اب تک کا خلاصہ سب سے پہلے ہمارے سامنے اس اللہ کی تعریف آئی، انٹروڈکشن ہوا جو اتنا عالمگیر ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کے حیطۂ ادراک سے ماورا نہیں. نہ صرف ادراک نہیں بلکہ ہر شے کی چھوٹی سے لے کر بڑی تک ضروریات بھی پوری کرتا ہے. ضروریات پوری کرتے ہوئے انہیں پروان بھی چڑھاتا ہے. روٹین کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور ہنگامی حالات کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. وہی مالک ہے اس جہاں کا بھی اگلے جہاں کا بھی. حکومت اسی کی چلتی ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. وہ چاہتا ہے کہ اس طرح انسان کی عملی دنیا میں بھی اس کی حکومت چلے. عملی دنیا میں جبرن نہیں چلاتا. عملی دنیا میں، فزیکل دنیا میں تو چلاتا ہے. ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں جو چلتے ہیں وہ اگر جام کرتے تو ایک اس کی موومنٹ ہی بند ہو جائے. وہاں تو چلاتا ہے، اس کی حکومت ہے. لیکن ہماری عملی دنیا میں وہ حکومت جبرن نہیں چلاتا. آزادی دینے کے بعد وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان از خود اس کو قبول کرے تاکہ اس کا لاڈلا انسان کسی مشکل میں نہ پھنس جائے. لیکن یہاں انسان کو آزاد چھوڑا ہے، چاہے وہ اس کی چھتر چھاؤں میں رہ کر اس محفوظ رہے اپنی مرضی سے، یا پھر اپنی مرضی سے کوئی دوسرا آقا چن لے، اپنا دوسرا کوئی حاکم چن لے. اللہ کو اعتراض نہیں ہے، چنو، نقصان اٹھاؤ گے. لیکن جن عقل مند انسانوں نے خوشی خوشی اس کو اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے، اس کی حکومت میں رہنا پسند کیا ہے، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی حکومت میں رہے. اب اس انسان کی طرف سے ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے، ڈیمانڈ آتی ہے ہدایت کی. اس نے کہا کہ تیری حکومت کس طرح قائم ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا فیچرز کیا ہوگا، اس کی ہدایت کیسے ملے گی، کہاں ملے گی. تو اسے پھر بتایا گیا کہ وہ صرف ایک کتاب ہے، وہاں سے ملے گی. بس ایک ہی کتاب ہے، اور وہی کتاب شک و شبے سے بالاتر ہے، اور وہی ایک کتاب ہے، وہیں سے ملے گی. اس کے لیے تمہیں کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ملے گی صرف متقی لوگوں کو. اور متقی کی تعریف یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے الغیب پر ایمان لائیں. چونکہ ایمانیات کی بیس یہی ہے الغیب. اللہ بھی غیب میں ہے، اس کے احکامات بھی غیب میں ہیں، سارے اخبار خبریں غیب میں، غیب پر مبنی ہیں. جنت بھی غیب میں، دوزخ بھی، جہنم بھی، ملائکہ بھی غیب میں، شیطان بھی غیب میں. اس کے احکام بھی کہ تمہارے مشاہدات سے بہت آگے بڑھ کر جو تمہارے لیے غیب ہے، آگے بڑھ کر ہیں. اس کے سارے احکام ریویلیشنل ہیں، وہی کے ذریعے سے آئے ہوئے، پرسیپچل نہیں ہے. لہذا اس سے پہلے غیب پر ایمان کو سمجھ لو، اچھی طرح سمجھو. پھر دوسری حقیقت بھی سمجھ لو اچھی طرح سے. آگے بڑھنے سے پہلے سمجھ لو کہ یہ احکام انہی کے لیے ہوں گے، انہی کو دیے جائیں گے، انہی کے لیے ہوں گے جو یقیمون الصلاۃ، ان احکامات کو آگے سلبہ کریں گے، معاشرے میں اپلائی کریں گے، نافذ کریں گے، انفورس کریں گے. پڑھ کر پس پش نہیں ڈال دیں گے. اور جو ایسا کریں گے یہ قرآن انہیں رہنمائی نہیں دے گا، انہیں بھی رہنمائی نہیں دے گا. چاہے صبح شام رٹے لگاتے رہیں، نہیں دے گا رہنمائی، نہیں ملے گی رہنمائی، بلکہ مزید گمراہی کے راستے کھول دے گا. دین، حکومت پہلے گزر چکا ہے. دین، حکومت قائم ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی عملداری ہو، ورنہ نہ وہ دین ہے، نہ وہ اسلام ہے. یہ تھی شروع سے لے کر اب تک کی روداد تسلسل کے ساتھ. اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ، قسط نمبر 6. اللہ کا کلام بے قدری سے پاک ہے،
اس لائق نہیں کہ اس کی بے قدری کی جائے۔ تقوی کی شرط کے ساتھ ہی متقی کے اوصاف بھی بیان کر دیے کہ متقی کون ہوگا، تاکہ ہر شخص جان لے۔ ان متقی حضرات کی پہلی صفت، پہلی وصف یہ رکھی کہ وہ الغیب پر ایمان لائیں گے، الغیب پر ایمان لائیں گے۔ دوسری وصف یا دوسری صفت یہ رکھی کہ جو ہدایات، جو کمانڈمنٹ، جو نصیحتیں ان کو کی جائیں گی، دی جائیں گی، ان کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں گے اور معاشرے میں بھی نافذ کریں گے۔ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، دین کہتے ہی ہیں احکام کے نفاذ کو، دین کہتے ہی ہیں احکام کے نفاذ کو۔ اب یہ حکومت قائم ہوئی نہیں ہے، کرنی ہے، کرنی ہے، اس لیے یقیمون مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یقیمون، جو حال اور مستقبل دونوں کو لگتا ہے، نافذ کریں گے۔ حکومتیں قائم کرنا انسان جانتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مدت سے انسان رہتا چلا آ رہا ہے دنیا میں، حکومتیں کس طرح قائم کرتے ہیں، کس طرح قائم ہوتی ہیں، وہ جانتا ہے، ایک ایک چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ بس اب فرق اتنا ہوگا کہ پہلے وہ انسانوں کا وضع کردہ احکام نافذ کرتا تھا، وہ آئین انسان بنایا کرتے تھے، کانسٹیٹیوشن انسان بنایا کرتے تھے، اب اللہ کی طرف سے بنا ہوا آئے گا۔ یہ فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز، فرق آپ کر لیجیے، کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اب احکام نافذ جو ہوں گے وہ اوپر سے آئے ہوئے نافذ ہوں گے، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے جو ہیں وہ نافذ ہوں گے، وہ کہلائے گی اللہ کی حکومت، وہ کہلائے گی اللہ کی حکومت۔ احکامات اللہ کے، بنیادی احکامات اللہ کے تو اللہ کی حکومت، بنیادی احکامات انسانوں کے تو انسانوں کی حکومت۔ چلانا اللہ کی حکومت کو بھی انسانوں نے ہی ہے، اور چلانا انسانوں کی حکومت کو بھی انسانوں نے ہی ہے، چلائے گا یہی، نفاذ اسی کے ذمہ ہے، مینجمنٹ اسی کے ذمہ ہے، مینجمنٹ۔ اگر مینجمنٹ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر تو انسان کی انسانیت ہی ختم ہو گئی، اس کا اختیار و ارادہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو اس کو حیوان سے الگ کرتا ہے، اس کا اختیار، اس کا ارادہ، اس کی اپنی ولنگ، یہی تو ایک فرق ہے جو حیوان میں اور انسان میں فرق۔ اگر اس کی مینجمنٹ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے یہاں پر تو پھر تو بچا کیا، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا، انسان حیوان ہے۔ لہذا مینجمنٹ انسان کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی حکومت میں اللہ کے قوانین چلتے ہیں، بیسک قوانین، بنیادی قوانین، جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، آئین، دستور، اور ذیلی احکامات یہاں بھی انسان بنائے گا۔ لہذا حکومت قائم کرنا تم جانتے ہو، بس فرق اتنا ہے کہ اب اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کے احکام چلیں گے۔ اتنی تمہید مجھے بار بار اس لیے دینی پڑتی ہے، ہر بار اس لیے دینی پڑتی ہے کہ وہ ابتدائی خاکہ، وہ آؤٹ لائن دین اسلام کی، اسلامی حکومت کی، وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اس لیے میں بار بار اس کو دہراتا ہوں۔ اب آتے ہیں اس سے اگلی آگے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3 پر آ گئے۔ اور جو کچھ ہم نے سامان زیست ان کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے، اس میں سے خرچ بھی کیا کریں گے، خرچ بھی کریں گے۔ غیب پر ایمان کی شرط لگا دی، احکام کے نفاذ کی شرط لگا دی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان سارے کام تو کر ہی لیتا ہے، لیکن جیب ڈھیلی کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ واقعی مشکل کام ہے، دل بیٹھتا ہے، جیب ڈھیلی کرنا مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اپنا آپ بیچ چکے ہیں اللہ کے آگے، جو اپنے آپ کو غلامی میں دے چکے ہیں۔ تم نے خود ہی غلام قبول کی تھی نا، ایاک نعبد کہہ کر، ایاک نعبد، ہم تو صرف تیرے غلام ہیں، تیرے عبد، تیرے غلام، تیری غلامی کریں گے، بس صرف تیری، تو ہم نے تو خود قبول کیا ہے۔ لہذا ان کے لیے مشکل نہیں ہے یہ کام، مال خرچ کرنا یقیناً مشکل، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اپنے اوپر تو سبھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر تو سبھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو اس کا متقی ہونا سمجھا جائے گا۔ اب تو اللہ کی غلامی
اب تو اللہ کی غلامی ایاک نعبد کہنے کے بعد معاملے کچھ اور ہو گیا. یہ ایک معاہدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. معاہدہ کہتا ہے کہ اللہ نے جس معاہدے کو اس طرح سے واضح کیا ہے، کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111. لیجیے صاحب، سودا ہو گیا ہے آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا سودا ہو گیا ہے. بے شک اللہ نے مومنین سے سودا کر لیا ہے. کیا سودا کر لیا ہے؟ ان کی جان اور ان کے مال اللہ نے لے لی. ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا، جنت دینے کا وعدہ کر لیا. جان مال اللہ کی، ہماری جان مال اللہ کی، جنت ہماری. یہ سودا ہو گیا. 9 کی 111 میں بیان کیا. اور آپ نے یہ سودا منظور کر لیا. اب اس کی حیثیت، اب اس حیثیت سے جینا اور مرنا ہوگا. اب اس حیثیت سے جینا اور مرنا ہوگا. باقی انشاءاللہ والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر اگلی قسط میں ہم بیان دیں گے. اور یہ عنوان یعنی اسلامی حکومت کا ابتدائی مرحلہ، یہ عنوان انشاءاللہ چلے گا آیت نمبر 7 تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کتنی قسطیں جائیں گی، بارہ جتنی بھی جائیں. اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ، قسط نمبر 7. اللہ کی صفات رب، رحمان، رحیم پر تدبر کے نتیجے میں رب کی غلامی اختیار کرنا، اس سے ہدایت طلب کرنا، پھر اللہ کا ہدایت دینا چند شرائط کے ساتھ. نمبر 1 متقی ہونا. نمبر 2 صرف ایک کتاب کو ہدایت نامہ مانتے ہوئے، غیر مشکوک مانتے ہوئے صرف اسی کتاب تک محدود رہنا، آسمان سے ہدایت کے لیے، آسمانی ہدایت کے لیے. پھر غیب پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اسے جوں کا توں، بے چوں چرا تسلیم کرنا. پھر اس سے حاصل شدہ احکام، کمانڈز، نصائح پر عمل پیرا ہونا، اس کے مطابق حکومت تشکیل دینا، اپنے مال متاع کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا. ان تمام شرائط کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی اللہ نے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لائیں گے اے نبی اس تمام کے تمام پر جو تجھ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا. جو کچھ تجھ پر نازل ہوا اس میں صرف قرآن ہے. قرآن ایک دلیل تو پہلے گزر چکی ہے 2/2 میں، کہ غیر مشکوک کتاب صرف ایک ہی کتاب ہے. اب نازل ہونے والی چیز مشکوک تو ہونے سے رہی. نازل ہونے والی چیز تو مشکوک نہیں ہو سکتی، لہذا ثابت ہوا کہ نازل ہونے والی کتاب صرف قرآن ہے. چونکہ غیر مشکوک یہی ایک، غیر مشکوک صرف ایک ہے، باقی کتب مشکوک ہیں. اور مزید دلائل کے انبار موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک دلیل اور لیجیے، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ 6/19. مجھ پر، نبی کہتے ہیں مجھ پر صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، صرف یہ قرآن. دیکھیں اس کے اندر صرف کے معنی موجود ہیں جو کسی بھی مترجم نے نہیں کیے ہیں. یہاں صرف کے معنی موجود ہیں، اس لیے کہ یہاں القرآن معرف باللام ہے، اور معرف باللام سے پہلے حاضہ لگا ہوا اس میں اشارہ. لہذا قانون یہ ہے کہ معرف باللام سے پہلے اگر اس میں اشارہ آ جائے تو عبارت میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر اوحی الیہ ھذا القرآن، مجھ پر جو وحی کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے، یہ معنی ہوں گے. یہ شرط تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ سابقہ کتب پر ایمان کیوں. یعنی یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہی کتاب ہے، واحد کتاب ہے، شک و شبہ سے بالاتر، اسی ایک کتاب سے رہنمائی لینی ہے، بس یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. لیکن اب آگے جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ سابقہ کتب پر بھی ایمان لانا ہے، تو یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. اب سمجھیے، یہ ذہن میں رہے کہ قرآن اللہ کی ہدایت کی پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے. ہدایت کی پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے.
پہلے بھی اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے رہے، انبیاء آتے رہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آن کرتا ہے، ان تمام کتب کو بھی آن کرتا ہے، ان انبیاء کو بھی آن کرتا ہے۔ ان پر ایمان لانے کا عہد لینے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں معاشرے میں یہ بیانیہ ڈیولپ نہ ہو جائے کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ یعنی یہ سوچ لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے کہ بھلا ایسا بھی پہلے کبھی ہوا ہے ایسا؟ تو اللہ نے یہی تو بتانا ہے کہ تاریخ انسانیت میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنے کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اب وہ رہنمائی اپنے کمال کو پہنچ گئی، ماسٹر لیول تک پہنچ گئی، جو بتدریج تکمیل تک پہنچی ہے۔ اب سابقہ کتب میں جو کچھ دیا گیا تھا وہ بھی اسی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی حیثیت ان ایبریجڈ ایڈیشن کی سی ہے۔ نیز سابقہ کتب چونکہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھی، سو ان کی حفاظت کا اہتمام اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح قرآن کا کیا گیا ہے۔ لہذا اس میں انسانی اقوال کی آمیزش بھی ہو گئی تھی، جس کی چھانٹی کر کے اس میں سے الکتاب سے مطلب اللہ کی خاص کتاب، خالص کتاب، اس میں سے چھانٹی کر کے الکتاب کے مضامین اس میں شامل کر دیے گئے۔ قرآن میں جو آمیزش کی گئی تھی وہ چھوڑ دی گئی، وہ اسی میں رہنے دی گئی۔ لہذا اب وہ تورات جو التورات ہے اور وہ انجیل جو الانجیل ہے، وہ اللہ کی نازل کردہ تورات، وہ اللہ کی نازل کردہ انجیل، اسی کے اندر مکس کر دی گئی ہے، اسی میں انمرج کر دی گئی ہے، اسی میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے حق کے ساتھ، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ پرفیکٹ ہے، بالکل ٹروتھ ہے، ایبسلیوٹلی ٹروتھ، اور یہ تصدیق کرتی ہے سابقہ کتب میں سے جو کچھ حق تھا، ان میں بھی جو کچھ حق تھا، جو کچھ ٹروتھ تھا، اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو ویریفائی کرتی ہے۔ جو کچھ من الکتاب میں سے تھا، یعنی سابقہ کتب کے تمام ٹیکسٹ کو ویریفائی نہیں کرتی، تمام ٹیکسٹ کی تصدیق نہیں کرتی، اس میں سے جو ٹیکسٹ الکتاب میں کا ہے صرف اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جو ایڈیشنل تھا، تحریف شدہ تھا، اس کی تصدیق نہیں کرتی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اسی میں۔ اور اس کتاب کو مہیمن علیہ بنا دیا، اس کے ریئل ٹیکسٹ کی مہیمن، یعنی اس سابقہ کتب میں جو ان کا ریئل ٹیکسٹ تھا اللہ کی طرف سے، اس کی مہیمن کہتے ہیں اپنے اندر محفوظ کر لینے والی کو، سیف کر لینے والی کو، حفاظت سے سیف کر لینے والی کوئی چیز۔ لہذا یہ مہیمن ہے سابقہ کتب کے اس ٹیکسٹ کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ پھر آگے کہتا ہے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ ہے 5/48 آیت ہے۔ کہتا ہے فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان اس ٹیکسٹ سے جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب میں اس سے جو ہم نے نازل کیا ہے، اسی سے فیصلے کر، کیونکہ شک و شبہ سے بالا تھا تو صرف ایک یہی کتاب ہے نا، پہلے بتا دیا گیا ہے، محفوظ اور غیر مشکوک صرف ایک یہی کتاب ہے۔ اب جو کچھ بھی ملے گا وہ اسی کتاب میں ملے گا، سابقہ کتب کے وہ مضامین جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ بھی اسی میں جو ہے شامل کر دیے گئے۔ لہذا کرسچن کے علماء جو راگ الاپتے رہتے ہیں کہ تمہارا قرآن بھی تو ہماری کتب کی تصدیق کرتا، نہیں جناب نہیں، وہ تمہاری ان کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا، وہ اپنی اس تورات اور اپنی اس انجیل کی تصدیق کرتا ہے جو خالص اس کے کلام پر مشتمل تھی اور ہے اب قرآن کے اندر، اب اس قرآن میں محفوظ ہے۔ تمہارے اس چونچو کے مربے کی تصدیق نہیں کرتا جناب، جس کی نہ زبان محفوظ ہے نہ متن محفوظ ہے، نہ زبان محفوظ نہ متن محفوظ۔ لیکن تورات کے قدیمی نسخے جو رکھے ہوئے ہیں، ایک ہے ویٹیکن سٹی میں قدیمی نسخہ،
یعنی کوڈیکس ویٹیکینس کے نام سے، یہ 5ویں صدی کا ہے، یونانی ہے اور یہ بھی ناقص ہے۔ نمبر 2 اسکندریہ کا، برٹش لائبریری میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی 5ویں صدی کا ہے اور یہ بھی ناقص ہے۔ نمبر 3 کوڈیکس سینیٹیکس، یہ لندن میوزیم میں رکھا ہوا ہے، یہ 4 صدی کا، 4 صدی کا۔ اس میں بھی یہ بھی ناقص ہے، اس میں آخری باب 16واں باب جو ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ سارے کے سارے یونانی زبان میں ہیں، یونانی میں۔ جبکہ مسیح کی مادری زبان ارامک تھی، مسیح علیہ السلام کی مادری زبان ارامک تھی اور قومی زبان عبرانی تھی، ہیبریو۔ اب یہ نہ ان کے قومی زبان میں نہ ان کے مادری زبان میں، بلکہ غیر زبان میں لکھے ہوئے موجود ہیں وہاں پر، غیر زبان میں یعنی یونانی زبان میں۔ اور پھر یہ تو پہلی صدی کے ہونے چاہیے تھے نا، یہ 4 صدی کے اور 5ویں صدی کے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا ایک اور بہت بڑا محقق رچرڈ گریگوری، وہ کیا کہتا ہے ذرا اس کی بھی سن لیں۔ کہتا ہے بائبل اپنی صحت کو ثابت کرنے میں مندرجہ ذیل حقائق کی وجہ سے ناکام ہے، اپنی صحت ثابت کرنے میں ناکام ہے ان حقائق کی وجہ سے۔ کون سے حقائق؟ نمبر 1 اس کا باہمی تضاد، اتنے تضاد موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس میں نکالنے بیٹھے نا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے، سر پکڑ کے بیٹھ جائے، اتنے تضاد موجود ہیں، اتنے ڈفرینسز۔ اچھا نمبر 2 اخلاقی ضابطہ اس میں غائب ہے۔ نمبر 3 جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سائنس کی کسوٹی پہ پرکھا جائے تو سب کچھ غلط ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4 اس کی تدبیر اور تعلیف کو جب تنقید کی کسوٹی پر پرکھیں تو پھر باطل ٹھہرتی ہیں، سب کچھ باطل ٹھہرتا ہے۔ جب اس کی بنیاد ہی کمزور ہے تو اس کی صحت کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں گریگوری کیا کہہ رہا ہے، یہ گریگوری کے الفاظ ہیں، اس کی کتاب ریلیجن ان سائنس اینڈ سویلائزیشن، پیج نمبر 87۔ اچھا جی، ممکن ہے مزید انکشافات میں اگلی قسط میں رکھوں، یا ہو سکتا نہ بھی رکھوں۔ اگر رکھوں گا تو یہ کہ یہ قرآن ان سابقہ کتب کا مہیمن کس طرح سے ہے۔ چلیں ایسا کرتا ہوں 10:30 ایک مثال رکھے دیتا ہوں، متن کو ذرا اختصار کروں گا، متن پورا بیان نہیں کروں گا، ریفرنس موجود ہوں۔ دیکھیں لکھا ہے کہ موسیز اینڈ دا لیڈر آف اسرائیل went up the mountain and they saw God of Israel. Exodus chapter number 24 verse number 9۔ دیکھیں جناب کہ موسیٰ اور لیڈران، اسرائیل کے لیڈران یہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے اسرائیل کے گاڈ کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ اب دوسرا بیان سنیے، دوسرا بیان۔ God said, I will not let you see my face because not can one see me۔ یہ ہے جناب علی ایگزوڈس، وہی اسی کتاب کا، ایگزوڈس کا چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 20۔ صرف چیپٹر کا فرق ہے، ورس کا فرق ہے، کتاب وہی ہے۔ اچھا جی، کیا کہتا ہے کہ گاڈ سیڈ، گاڈ نے کہا I will not let you see my face، میں تجھے اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دوں گا، because not can one see me، کیونکہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں وہ بیان کہ موسیٰ نے اور اسرائیل کے لیڈروں نے یعنی اللہ کو دیکھا، یہ دوسرا بیان کہ اللہ کہہ رہا ہے تو میں تجھے اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دوں گا، کوئی اس لیے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھا آپ نے تضاد ایک ہی کتاب کے اندر چیپٹر کے فرق سے۔ اب دیکھیں کہ ان بیانات میں سے میں نے کہا تھا نا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ سابقہ کتب میں سے اصل متن جو ہے اس کے مہیمن کس طرح سے ہے، یہ میں نے کہا تھا نا۔ اب دیکھیں ثابت ہو گیا یہ قرآن اس میں سے چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 20، یعنی کتاب تو وہی ہے ایگزوڈس، چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 20 کی تصدیق کرتا ہے اور پہلے والی متن کی جو ہے وہ تردید کرتا ہے۔ اب تصدیق کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نے جب یعنی اللہ سے جو ہے وہ گزارش کی دیکھنے کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ 7/143 تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں وہی الفاظ جو اس میں توریت میں موجود ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔
یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے کہ کس طرح سے یہ قرآن آپ کی کتب میں سے جو اصل متن ہے جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھا اس کی کس طرح تصدیق کرتا ہے اور کس طرح اپنے اندر محفوظ کرتا ہے. دیکھ لیا آپ نے. چلیں پھر موقع لگا تو انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ بتاؤں گا. اسلامی حکومت کے قیام کا ابتدائی مرحلہ قسط نمبر 8. آج ہم درس دیں گے وبالآخرۃ ہم یوقنون اس پر قسط نمبر 8. اس پر درس سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ اصل میں آخرت پر ایمان کو قرآن نے ایمان نہیں کہا بلکہ یقین کہا ہے. ایمان نہیں کہا بلکہ یقین کہا ہے یوقنون. لیکن ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. اس درس میں ہم اس کو ایمان ہی کہیں گے تاکہ نئے سوالات کھڑے نہ ہوں. ایمان اور یقین کے فرق کو پھر کسی وقت جو انشاءاللہ میں الگ سے کلیئر کر دوں گا کسی دوسرے درس میں. آخرت کے بارے میں آخرت کا ذکر قرآن میں 115 مرتبہ آیا ہے. آخرت پر ایمانیات بھی بہت ہی بڑا اور فلسفیانہ موضوع ہے. قوموں اور مذاہب کی تہذیب کا اس میں بڑا دخل ہے. ہندوؤں کے نظریہ تناسخ جس کو آواگون بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میٹم سائیکوسس انگریزی میں، اس کا تعلق بھی اسی نظریے کی غلط نگاہی سے ہے. اس نظریے کی غلط نگاہی سے. یہ تناسخ کا نظریہ سب سے پہلے یونان کے مفکر فیثاغورس نے قائم کیا. یہ نظریہ کہ انسانی روح جون بدل بدل کر بار بار اس دنیا میں مختلف قالبوں میں آتی رہتی ہے. روح کو اس چکر سے نجات مل جانا مقصد حیات ہے. یہی تصور ہندوؤں کے فلسفے کی بنیاد ہے، اور اسی پر ایران کے تصوف یوگ کی عمارت کھڑی ہے. یعنی انسانی روح بھگوان کی روح پرم آتما کا ایک جزو ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر زندگی کے چکر میں پھنس چکی ہے. اس کا ان چکروں سے آزادی حاصل کر لینا اور پھر سے یعنی کل سے جا ملنا مقصود زندگی ہے. یہی تصور مجوسیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی سے ہمارے ہاں یعنی تصوف کی دنیا میں وحدت الوجود پینتھیزم کا نظریہ لیا گیا جو تصوف کی بنیاد ہے. تصوف یعنی مسٹیسزم کے دو بڑے نظریے ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. لیکن ہم یہاں صرف آخرت سے بحث کریں گے، ان تصورات سے بحث نہیں کر رہے. یہی چکر عیسائیت اور یہودیت میں ملتا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر بچہ اپنے اولین ماں باپ یعنی آدم اور حوا، یعنی ان کے نزدیک حوا، ورنہ حوا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. ماں باپ آدم و حوا کا گناہ پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لیے آتا ہے. اگر وہ حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے تو وہ گناہ اس سے دھل جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اسلاف سے جو چند دنوں کے لیے گوشالہ پرستی کی غلطی ہو گئی تھی، اس کی پاداش میں انہیں چند دنوں کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. پھر سے وہ ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے تھے اور جنت میں چلے جائیں گے. یعنی ہر ایک کا منتہا نظر یہ ہے کہ ٹو بی ایز دے ور، ایسے ہو جانا جیسے وہ پہلے تھے. جب ایسا ہی ہو جانا جیسے انسان پہلے تھا تو یہ دنیا میں بھیجنے کا اتنا بڑا کھڑاک کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہیں، بلکہ قرآن کی روح سے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ پاس کر کے اس سے اعلیٰ مقام حاصل کرے، اپ گریڈ ہو جائے. وہ اعلیٰ مقام جنت ہے، اور جنت کا نہ ملنا جہنم. اور جہنم کے بارے میں تفصیلاً ہم جنت جہنم کے عنوان میں کبھی عرض کریں گے. سردست ہمارا موضوع یہاں آخرت ہے. آخرت کے تصورات میں سے زیادہ اہم یہ دو تصورات ہیں. نمبر 1، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا. نمبر 2، یہاں کے تمام کاموں اور کارناموں کا وہاں محاسبہ ہونا، اکاؤنٹیبلٹی. یہ مرنے پر تو سب کا اتفاق ہے. آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کا مرنے پر یقین نہ ہو، کیونکہ مرنے کا تعلق تو مشاہدے سے ہے نا، لہذا اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا. یہاں تک کہ دہریے جو ہیں ایتھیسٹ، جو کسی چیز کو نہیں مانتے،
نہ اللہ کو، نہ ملائکہ کو، نہ کتابوں کو، نہ رسولوں کو، نہ آخرت کو، لیکن مرنے کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی مرتے اور یہی جیتے ہیں، اور زمانے کی گردش ہمیں ختم کر دیتی ہے۔ 45:24، یعنی مرنے کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا جھوٹ ہے۔ کون سا اٹھنا دوبارہ؟ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد قل فطركم اول مرہ 17:51۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، تو کیا پھر دوبارہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے ان کو، یہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی چیز جو تمہارے نزدیک پتھر سے بھی یا لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو، تو جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں کون جلائے گا، کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، پہلی بار پیدا کیا پھر لاجواب ہو کر یہ تیرے طرف سر ہلاتے رہ جاتے ہیں بس۔ 17:51 دیکھا آپ نے کہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی کیسی مثبت اور ٹھوس دلیل فراہم کی ہے قرآن نے، کہ انکار کرنے والے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا تو مشکل ہوا کرتا ہے، دوسری مرتبہ تو پھر اس کی کاپی ہی کرنی ہوتی ہے نا، اس کی کاپی ہی کرنی ہوتی ہے۔ ابھی تو ہمارا ذکر بھی مذکور ہے، تمہاری ذات ہے، ولدیت ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب تمہارا کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا 76/1۔ بے شک انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ زمانے میں اس کا کوئی ذکر تک نہ تھا۔ جب وہ تمہیں بالکل نیست سے ہست میں لے آیا تو اب اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ قبر میں جو چیز گل سڑ کر مٹی ہو جاتی ہے وہ تو جسم ہے، جبکہ انسان مرکب ہے جسم اور روح۔ جس طرح جسم مادی ہے اسی طرح جسم کے اندر چلنے والی سانس بھی مادی ہے، روح اس کے اندر ہوتی ہے، جسے میں کہا جاتا ہے۔ میں دیکھیں اس کو سمجھ لیجیے، میں اسی میں کو قرآن نفس کہتا ہے، نفس انگریزی میں ایگو کہتے ہیں، اور اقبال اسی کو اپنی زبان میں کہتا ہے خودی کہا کرتے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، تو آپ نے اس میں پر کبھی غور کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ، میری زبان نہیں، اس لیے کہ ہاتھ اور زبان تو میرے ہیں، یہ تو میں تو نہیں ہے، یہ تو میرے ہیں۔ میرا دل، یہ مطلب یہ بھی میں نہیں ہے، یہ بھی میرا ہے، میں نہیں ہے۔ میری سانس نہیں، یہ بھی میری ہے، میں نہیں ہے۔ میری جان نہیں، یہ بھی میری ہے، میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس میں کی اضافتیں ہیں، اس میں کی اضافتیں ہیں۔ میں تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ یہ میں جانور میں نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ میں ہی ذمہ دار ہے، باقی سب کچھ ہوتا ہے جانور میں۔ انسان میں یہ میں ہی ذمہ دار ہے اپنے کیے دھرے کی، اس کی موت نہیں ہوتی، میں کی موت نہیں ہوتی ہے۔ یہ روح الہی ہے جو الگ سے ڈالی گئی ہے اس میں، اور اس میں جو جانور میں نہیں ہوتی۔ بریتھنگ تو ہوتی ہے، سانس تو چلتی ہے، روح ایک الگ چیز ہے، یہ صرف انسان میں ہے۔ یہی ہے وہ انفرادیت جس کی بنا پر ملائکہ اس کے خادم بنے، ملائکہ اس کے خادم بنے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں،
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس جب اسے درست کر دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سرنگوں ہو جانا۔ 15 کی 28 سے 29۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں کوئی ایسی انوکھی شے ہے جسے میں کہا جاتا ہے، تو یہ وہی روح الہی ہے، یہی تمام اپنے قول و فعل کی ذمہ دار ہے، یہی ہے اپنے قول و فعل کی ذمہ دار۔ بس اس میں نے دوبارہ قرار پانا ہے، موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کے لیے یہ صرف معطل ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایانا یبعثون 16 کی 21۔ اس میں جو مر چکا ہے وہ جسم ہے، اور جو بے شعور ہے، بے شعور وہ روح ہے، نفس ہے، خودی ہے یا میں ہے۔ یہی میں آئندہ کی زندگی میں اپنے نئے قالب میں دوبارہ جنم لے گی۔ اس موضوع پر ہم جب تفصیل روشنی ڈالیں گے جب جنت و جہنم کا عنوان کبھی زیر بحث آئے گا۔ اعمال کی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، یہ اعمال کی جواب دہی ہی ہے جو انسان کو سینکڑوں جرائم سے روکتی ہے۔ دنیا میں پولیس کی پکڑ اور آخرت میں اللہ کی پکڑ۔ پولیس کی پکڑ سے تو ایک کھیل تماشا ہے پولیس کی پکڑ، جو صرف ناتواں کو پکڑتی ہے، توانا کو مزید توانائی فراہم کرتی ہے۔ کم از کم پاکستان میں تو سب سے بڑا مجرم ادارہ پولیس ہی ہے۔ آخرت پر اگر ویسا ایمان ہو جیسا ہونا چاہیے تو پھر پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو پولیس کا ادارہ مزید کرپشن کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے کہ عوام کو تو پولیس کا ڈر ہوگا، پولیس کو کس کا ڈر ہوگا؟ بس امن کے قیام کے لیے ایمان بالآخرت بہت ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان کے دعوے دار تقریباً تمام ہی مذاہب ہیں، لیکن جس طرح باقی ماندہ ایمانیات کے بارے میں ان کی سمت درست نہیں، اسی طرح آخرت پر ایمان کی اصل روح کو غارت کر دیا گیا ہے۔ جس طرح یہاں کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ کسی بڑے کی سفارش اور سورس لگا کر یا رشوت دے دلا کر یہاں جان چھڑا لیتے ہیں، اسی طرح وہاں کے لیے بھی سفارشی گھڑ رکھے ہیں۔ سفارش جہاں آ جائے گی تو وہاں شفافیت احتساب کیسے ہو سکتا ہے؟ احتساب نہیں ہو سکتا، شفافیت ختم۔ ظالم کو چھوڑنے اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہاں کا مظلوم جسے یہاں انصاف نہ مل سکا وہ اس آسرے پر تھا کہ اللہ کی عدالت میں تو انصاف ملے گا کہ اس کے مجرم کو سزا دی جائے، لیکن وہاں بھی وہ اپنے کسی بڑے کی سفارش لگا کر بری ہو گیا، تو پھر مظلوم کی داد رسی کون کرے گا؟ اس کو انصاف کس عدالت سے ملے گا؟ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ سورہ بقرہ کی 48، 2/48 اور 2/123۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کی کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش چل سکے گی، نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور کسی طرح سے کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ یہ آیت عام ہے، عام، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں کہ کسی کے لیے بھی کہ فلاں نہ آ سکے گا، فلاں کام آ جائے گا، نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ایک بہت بڑا جھوٹ آپ نے سنا ہوگا کہ اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور پڑھنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کہیں کوئی قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہو، اور سننے والے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ قرآن میں کہیں لکھا ہوگا یہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ، اے دعوت کامل و صلاۃ قائمہ کے رب، تو محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور ان کو اس مقام میں محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور انہیں شفاعت کا حق عطا فرما بروز قیامت، کیونکہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم عن عبداللہ بن عباس، بخاری اور سے جابر رضی اللہ عنہ سے، یہ دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی شفاعت قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے،
جبکہ قرآن کہتا ہے وہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کرے گا۔ مذہبی ٹھیکیداروں نے محمد علیہ السلام کو شفیع المذنبین، گناہوں کو بخشوانے والے قرار دے رکھا ہے، جبکہ خود رسول اللہ اپنے بارے میں قرآن میں یہ فرماتے ہیں، اللہ نے کہلوا دیا قرآن، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم 16 کی 15۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی نافرمانی کرنے پر انہیں خود اپنے پکڑے جانے کا خوف ہے، وہ دوسرے گناہ گاروں کو کہ نافرمانی کو کیسے بچائیں گے۔ دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہا ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا 72 کی 21 اور 22۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اگر تمہارے نفع نقصان کا قطعی اختیار نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہارا نفع نقصان تو دور کی بات ہے، اللہ کے عذاب سے مجھے بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر اس کے سوا میں کہیں جائے پناہ نہیں پاتا۔ اس کے دربار میں کسی کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، زبان کھولنے تک کی ہمت نہ ہوگی کسی ایک کی بھی۔ سب سے بڑی حیثیت اس کے بندوں میں رسول کی ہوتی ہے، لیکن وہ حیثیت بندوں کے درمیان ہوتی ہے، اللہ کے اور اس کے درمیان نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا اللہ کے دربار میں یہ حال ہے تو دوسرے کس کھیت کی مولی ہیں۔ دنیا میں خود محمد اپنے متعلق آخرت کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ بھی قرآن کیا ہے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین 46/9۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نہ مجھے اپنا پتہ نہ تمہارا پتہ، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر کی جاتی ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں سوائے ایک اعلانیہ عذاب سے ڈرانے والا بس۔ یعنی میری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ میں خود بھی حکم پر چلتا رہوں اور حکموں پر نہ چلنے والوں کو اس کی پکڑ سے ڈراتا رہوں۔ اللہ میرے ساتھ بھی معاملہ میرے اعمال کے مطابق کرے گا اور تمہارے ساتھ بھی۔ بخشے جانے کی گارنٹی میری اپنی بھی نہیں ہے، یعنی حکم عدولی پر پکڑ میری بھی ہوگی۔ ان آیات کی روشنی میں کوئی بہت ہی بڑا فراڈ ہوگا جو یہ کہے گا کہ محمد شفیع المذنبین، گناہ گاروں کو بخشوانے والے۔ اب شفاعت کے موضوع کو ایک دوسرے زاویے سے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ سفارش کرنے والا علم میں زیادہ ہوتا ہے، اختیار میں کم، اور جس سے سفارش کی جا رہی ہے وہ علم میں کم ہوتا ہے، اختیار میں زیادہ۔ مثلا وزیر کسی شخص کے بارے میں بادشاہ سے سفارش کرتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک ہے کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن یہ عادی چور نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، نہ یہ مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہے، بس غربت سے مجبور ہو کر اس سے یہ غلطی ہو گئی، یہ اس پر سخت نادم ہے، میری گزارش ہے، پرزور گزارش ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ آپ غور کیجئے، غور کیا آپ نے کہ سفارش کرنے والا اپنے کلائنٹس کے حالات سے زیادہ واقف ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ بادشاہ سے سفارش کر رہا ہے، کیونکہ بادشاہ اختیار اور پاور میں زیادہ ہے، لیکن اس کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، اللہ کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ کسی کے بارے میں ٹھیک جاننے کا دعویٰ کرتا ہو؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا 17 اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بصیرت کے ساتھ دیکھنے اور جانچنے کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے۔ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جانچنے کا دعویٰ کرے؟ یہ تمام آیات واحد کے صیغے میں چل رہی ہیں، یعنی ان تمام آیات میں مخاطب خود رسول اللہ ہیں، پھر رسول اللہ ہی کو مخاطب کر کے کہا گیا قرآن میں، کہتا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ ظالم تو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم تو ہیں، لیکن آپ کا ان پر کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کو عذاب دے یا معاف کر دے۔ 3/128، یعنی آپ سائڈ پکڑیے، آپ کا کام نہیں ہے، میرے بندے ہیں، میں جانوں، اللہ تعالیٰ عذاب دے یا معاف کر دے۔
آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. یعنی وہ رسول وہ ہول سول مالک ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا. بندے اس نے پیدا کیا، اس نے پرورش کی، سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا وہ خود، دوسرا کوئی اس میں مداخلت کرنے والا ہوتا کون ہے؟ دیکھیں کہ کتنی ساری آیات اس ناچیز نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جن سے دوسروں کو تو چھوڑیے، خود محمد عربی کا یہ حال ہے کہ اللہ کے دربار میں تو پھر دوسرے بیچتے کیا ہیں؟ یہ غوث، یہ قطب، ابدال، اولیاء، صوفیہ، یہ سب خود ساختہ نام اور عہدے بنا چھوڑے ہیں. ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ مر کر لازمی دوبارہ اٹھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں کے ہر قول و فعل کا وہاں بدلہ ملے گا. جس طرح کسی کو موت سے مفر نہیں، اسی طرح عمل کے رد عمل سے مفر نہیں. وہاں جو بدلہ ملے گا وہ الگ سے خارج سے نہیں ملے گا، وہ بدلہ عمل کے اندر ہی موجود ہے. جس طرح آگ میں ہاتھ میں ڈالوں، جلے کسی اور کا، ناممکن. دوڑ میرا بھائی لگائے، اسٹیمنا میرا بنے، ناممکن. جہاں میں آگ میں ہاتھ ڈالوں اور نہ جلے، یہ بھی ناممکن، لازمی چلے گا. بس وہاں جو عذاب و راحت ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ عمل کے اندر ہی اس کا نتیجہ موجود ہے. بس اگر آخرت پر ایمان ویسا ہو جائے جیسا کہ ہونا چاہیے تو معاشرے کی 90% برائیوں کا خاتمہ ہو جائے. عمل کے رد عمل کا یقین. مثلا ہمیں سخت بھوک لگی ہے کہ ایسے میں ہمارے سامنے گرما گرم پلاؤ کی پلیٹ آ جاتی ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ ویسے تو یہ پلاؤ بڑا لذیذ بنا ہے، لیکن اس میں غلطی سے نمک کی جگہ سنکھیا پڑ گیا، سنکھیا، آرسینک. کہنے والا کہہ کر چلا گیا، پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، بھوک ناقابل برداشت ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کھا لیں گے؟ یہ جان کر کے کوئی دیکھ تھوڑے رہا ہے کھا لو. کوئی پوچھے گا تو کہہ دے گا میں نے تو نہیں کھایا. نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرے اس عمل کا رد عمل یہ ہوگا کہ میری جان جا سکتی ہے. آخرت کے یہی معنی ہے، کسی عمل کا بالآخر نتیجہ مرتب ہونا، کسی کا فوراً، کسی عمل کا دیر میں، اور کسی کا بہت دیر میں. مثلا آگ میں ہاتھ ڈالو گے، نتیجہ فوراً سامنے آ جائے گا. ورزش کہ زیادتی کا برا نتیجہ بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے. ٹماٹر، ہری مرچ کا بیج کاشت کرو تو دنوں میں نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، جبکہ کٹہل کا بیج اپنا نتیجہ 10-12 سال میں ظاہر کرتا ہے. سڑا ہوا پھل یا سڑا ہوا کھانا فوراً اپنا برا نتیجہ برآمد کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. مرغن غذائیں بہت دیر میں اپنا برا نتیجہ ظاہر کرتی ہیں. فحاشی عریانیت تباہی لانے میں بقول محققین کے اپنا نتیجہ تقریباً 25 سال میں ظاہر کرتی ہیں. جو قومیں فحاشی اپنا لیتی ہیں وہ 25 سال میں تباہی کے دانے پر پہنچ جاتی ہیں. ڈاکٹر ان ون کی 60 سالہ تحقیق کا نچوڑ ان کی مشہور کتاب سیکس اینڈ کلچر، صفحہ نمبر 147 سے. الغرض ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اسی کو کاز اینڈ افیکٹ، علت اور معلول کا قانون کہتے ہیں. فرانسس تھامس کی تحقیق ملاحظہ ہو، کہتا ہے all things by immortal power near and far hidden by to each other linked are that you cannot stir a flower without the trembling of a star. دیکھیں شعر کی زبان میں اس نے یہ حقیقت بیان کی ہے، کہتا ہے کہ تمام قریب اور بعید اشیاء کو ایک لازوال طاقت نے مخفی طور پر ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہے. مخفی طور پر جب تم ایک پھول کو چھیڑو گے تو فضائے گردوں میں ایک ستارہ کانپ اٹھے گا، آسمانوں میں ایک ستارہ کانپ اٹھے گا. یعنی اتنے سے عمل کا اتنا بڑا رد عمل، کسی کا نتیجہ فوراً مل جاتا ہے. اسے دینی اصطلاح میں کہتے ہیں ثواب الدنیا. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتی ہے منہا 3/145. بس جو کوئی دنیا کا ثواب لینا چاہے تو ہم اسے یہی دے دیتے ہیں. ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتی ہے منہا 3/145. اور جو کوئی آخرت کا ثواب لینا چاہے اسے ہم وہاں دیتے ہیں. اس طرح کے عذاب بھی دنیا و آخرت دونوں جگہ ہوتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 3/56.
یہ کام کے نتیجے ہوتے ہیں، کسی کا یہیں مل جاتا ہے، کسی کا بعد میں ملتا ہے۔ بعد میں بعد میں ہی کو کہتے ہیں آخرت، اور کسی کا دونوں جگہ ملتا ہے۔ اس طرح ثواب بھی کسی کا دونوں جگہ ملتا ہے۔ بعد میں نتیجہ ملنے کے پختہ یقین کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا بہت اہم موضوع ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ اس کو بہت لمبا کھینچوں، لیکن پھر کبھی عرض کروں گا، فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ چلیے، والسلام۔